زندگی بھر انسان کوشش کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس کا یہ چلنا جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔ جب روح ختم ہو جائے تو زندگی اختتام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا جو بنیادی جز ہے وہ روح ہے، اور جب روح ختم ہو جائے تو پھر انسان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس روح کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے، اور اس روح کے لحاظ سے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کیا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ جس طرح جسم کا خیال ہے، جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، تو اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر کہاں جانا ہے؟ اس کے لحاظ سے آج ہم یہ سبق سیکھیں گے کہ روح کا کیا حق ہے، روح کا کیا تعلق ہے۔ انسانی جسم کے لحاظ سے جو روح کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جسم اور روح جب دونوں اکٹھے ہو کے آئیں گے تو جسم کہے گا یا الہ العالمین یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ روح کا قصور ہے، اس نے مجھ سے گناہ کروائے ہیں، اس نے مجھ سے بے حیائی کے کام کروائے ہیں، میں مجبور تھا، میں چلا گیا۔ اسی طرح اب دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ایسا بھی ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بندہ جب پیش ہوگا تو جسم یہ کہے گا یا الہ العالمین مجھے روح لے کے گئی تھی، اور دوسرے مقام پہ روح یہ کہے کہ یا الہ العالمین مجھے جسم لے کے گیا تھا، یہ جسم کا قصور ہے، روح کہے کہ یہ اس کا قصور ہے۔ اب اللہ کریم فرمائے گا بتاؤ تو صحیح، ایک شخص ایسا ہو جو اپاہج ہو، کچھ کر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور ایک نابینا شخص ہو، ان دونوں نے مل کے چوری کی باغ میں سے پھل توڑا۔ وہ کس طرح کہ ایک اپاہج تھا، ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن ایک جو تھا وہ نابینا تھا۔ اب نابینا شخص نے یہ کہا کہ چلو مجھے نظر کو نہیں آتا، میں کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ اور میرے کندھوں پہ بیٹھ کے پھل توڑ لو، دونوں مل کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اب کہا کہ دونوں کا قصور کس کا ہے؟ اللہ کریم ان سے پوچھے گا، روح سے اور جسم سے، اب کس کا قصور ہے؟ تو روح اور جسم کہے گا دونوں کا، کہ جسم بھی ساتھ تھا، روح بھی ساتھ تھی، اور دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جس طرح وہ اپاہج اور نبینا جو ہے وہ مل کے انہوں نے چوری کی ہے تو وہ گناہگار برابر کے ہیں، اسی طرح تم نے مل کے پوری زندگی گزاری ہے۔ جب روح تمہیں دی تھی تو ستھری تھی، پاکیزہ تھی، پاک اور صاف ستھری روح تھی، لیکن تم نے جب یہ زندگی گزاری ہے، تم نے جب اس کو وقت گزارا ہے اس کے لحاظ سے، تو یہ آلودہ ہوتی گئی۔ اس لحاظ سے آج روح کے لحاظ سے کہ اس روح کا کیا ہم سے تعلق ہے، اس روح کے لحاظ سے کیا تدبیر ہونی چاہیے، کتنا خیال ہونا چاہیے، اس لحاظ سے یہ روح جو پاکیزہ روح ہوتی ہے، جب اللہ کریم کسی کے بدن کے اندر ڈالتا ہے تو صاف ستھری ہوتی ہے، جب بندے کے اندر منتقل ہوتی ہے تو صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن جب بندہ دنیا پہ آتا ہے، دنیا کی خواصتیں اور دنیا کی جو گناہوں کی شامتیں ہیں اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ میلی کچیلی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور جان رحمت فرماتے ہیں کہ
کل مولود یولد، فرمایا کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یولد علی الفطرت، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی الفطرۃ فابواہ یہودیا و نصرانیا و مجوسیا، لیکن اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب بچہ مسلمان تھا، فطرت دین پہ پیدا ہوا تھا، روح اس کے اندر بھی وہی تھی جو دوسرا غریب کا بچہ ہے اس کے اندر بھی ایک جیسی تھی، لیکن اس نے اپنی روح کے لحاظ سے اس کی حفاظت نہیں کی، اپنی جسم کی حفاظت کرتا رہا، اپنے لحاظ سے کوشش کرتا رہا، لیکن اپنی جسمانی لحاظ سے تو اپنا خیال رکھا لیکن روحانی لحاظ سے خیال نہیں رکھا۔ فرمایا اب اس کا یہ عمل جو ہے، جو اس نے جسمانی طور پہ تو لحاظ کیا ہے لیکن روحانی طور پہ جو روح کا خیال تھا وہ نہیں کیا، تو اب روح کے لحاظ سے اس کو نقصان ہو گیا ہے، اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اب یہ صرف دنیا کے اندر ہی روح کا اور جسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جب بندہ کل قبر میں ہوتا ہے پھر بھی رہتا ہے، جب کل قیامت کے دن ہوتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے، جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی اس روح کا اور بندے کا تعلق قائم رہتا ہے۔ یعنی جب بندے کا انتقال ہوتا ہے فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں۔ اب روح اگر نیک ہو، دنیا سے جانے والا بندہ نیک ہو تو اس کے لیے کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اگر اچھا ہے دنیا پہ اچھا وقت گزارا ہے اس کے لیے کتنا راحتوں کا سامان ہے کہ جب یہ بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لیتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ اور اب کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد خوشبو پھیل جاتی ہے، خوشبو کا سامان ہوتا ہے، ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا کہ تخرج نفس المؤمن وہی اطیب ریحا من المسک، فرمایا جب مومن بندے کی روح فرشتہ نکالتا ہے اور نکالتا ہے تو اس وقت کا جو ماحول ہوتا ہے فرمایا اتنا خوشبو کا ماحول ہوتا ہے کہ تخرج نفس المؤمن وہی اطیب ریحا من المسک، فرمایا اتنی کستوری کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، اتنی خوشبو کستوری کے اندر نہیں ہے جتنی خوشبو اس روح کے نکلتے وقت آتی ہے۔ اب ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، جب اس دنیا سے گیا تو خوشبو پھیل گئی۔ اب وہ خوشبو یہی ہے جو روح کی خوشبو ہے۔ اب جب اسی طرح جو اپنی زندگی کے ایام اچھے گزار کے گیا، جسم کا بھی خیال کرتا رہا، بیمار پڑتا تھا تو طبیب کے پاس جاتا تھا، اور روح کا بھی خیال کرتا رہا کہ میں یہ کام کروں گا تو کہیں میرے روح کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں اس پہ آلودگی نہ چھا جائے۔ اب جسم کے ساتھ جس نے روح کا خیال کیا ہے، جب یہ جسم سے جدا ہوئی ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں تخرج نفس المؤمن، فرمایا جب مومن کی روح جسم سے جدا ہوئی ہے وہی اطیب ریحا من المسک، فرمایا اتنی خوبصورتی ہے، اتنی خوشبو ہے جتنی کستوری کے اندر ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ منافق ہوتا ہے جب اس کی روح اس دنیا سے نکلتی ہے اگلے مراحل کی طرف جاتی ہے، فرمایا فتخرج نفس وہی انتن من الجیفۃ، فرمایا جب اس منافق کی، اس کافر کی، بدکار کی روح جسم سے نکلتی ہے، فرمایا جس طرح دنیا پہ کوئی مردار مر جاتا ہے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے بو آتی ہے، اس طرح سے بو آتی ہے۔ یعنی جب بدکار، منافق اور کافر کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے، جانے کا وقت آتا ہے تو اس سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کہ مردار کوئی مار کے اسے پھینک دیا جائے تو آتی ہے، اس طرح سے بدبو آتی ہے۔ یہ دونوں روحیں ہیں، جب آئی تھی ایک جیسی تھی، کیفیت ایک جیسی تھی، جسم ایک جیسا تھا، لیکن جو
زندگی کی سانسیں شروع ہونے کے بعد سے اور ختم ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس کے لحاظ سے تبدیلی ہے۔ ایک وہ ہے جس نے اپنی روح کی حفاظت کی ہے، ایک وہ ہے جس نے کہ اپنا تقوی کا لحاظ رکھا ہے، نماز کی پابندی کرتا رہا ہے اور شریعت کے قوانین اور ضوابط پہ عمل کرتا رہا ہے۔ جب اس کی روح نکلی ہے تو اطیب ریح من المسک نکلی ہے کہ ہر طرف خوشبو کی خوشبو ہے، صرف یہاں تک نہیں بلکہ آگے حدیث اور بھی ہے۔ اب جب اس کی روح کو لے کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ فَتَنْطَلِقُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ، اب اس روح کو لے کے ملائکہ چلتے ہیں۔ دیکھو اللہ کریم نے انسان کو کتنا مقام عطا کیا ہے، انسان کی روح کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اب جب اس کو لے کے فرشتے چلتے ہیں اور چلتے چلتے فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ مِّن دُونِ السَّمَاءِ، پھر یہ چلتے چلتے فرشتے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اس روح کو لے کے جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اب اس کا تعارف کراؤ، کس کو لے کے آئے ہو؟ اب وہ جواب دیتے ہذا فلان کیتا، ہذا فلان فلان ابن فلان، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، اور کان یعمل کیتا و کیتا بمحاسن عملہ، اور اس کے جو اچھے اعمال تھے۔ اب وہ جو روح لے کے جانے والا فرشتہ ہے وہ ان کو بتا رہا ہے، جو وہاں پہ فرشتے کھڑے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے، اس کے اتنے اچھے محاسن ہیں، اس نے اتنی سونی زندگی گزاری ہے، اس نے رات کو سجدے کیے ہیں، اس نے دن کو بھی رب کی بندگی کی ہے، اس نے جب سے آنکھ کھولی ہے آنکھ گندی نہیں کی بلکہ صاف رکھی ہے، اس نے معبود سے اپنا تعلق پکا رکھا ہے، اس نے جناب والا اپنے آپ کو ستھرا اور پاکیزہ رکھا ہے، یہ دنیا پہ بڑی مشقت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اس نے رب کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، اور یہ وہ ہے اس کی نظریں اتنی پاکیزہ ہیں آج تک کسی نامحرم کی طرف اٹھی نہیں ہے، اس نے رب کا قرآن پڑھا ہے، مدینے والے کا فیضان سے محبوب کا فرمان پڑھا ہے۔ اب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آیا ہے، ہم اس کی روح کو لے کے آ گئے ہیں، اب اس کی روح کو اللہ کریم کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے۔ بندہ عام تھا، اب فرشتے ہیں، لیکن وہ دیکھو کتنا خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ اب فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِكُمْ بِهِ، فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، اتنی اچھی روح ہے جو جسم میں رہی، اتنا عرصہ رہی، اتنے پاکیزہ جسم میں اتنی اچھی روح رہی جس نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اب جب یہ روح لے کے فرشتے جاتے ہیں، فرشتے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جس آسمان پہ جاتا ہے وہاں پہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ فَيَصْعَدُ بِهِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، اب حدیث کے الفاظ ہے کہ جو یہ عمل کیا کرتا تھا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، دیگر عبادات، صدقات، نوافل، دیگر تسبیحات، تحلیلات، اب روزانہ جس دروازے سے اوپر چڑھتی تھی نا آسمان کی طرف، اسی دروازے سے پھر اس کی روح بھی اوپر چڑھتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح جب روح چڑھتی ہے فَيَشْرُقُ فِي السَّمَاءِ، کہ اب آسمان پہ ایک روشنی پھیل جاتی ہے، انسان کی روح ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے تو آسمان پہ چراغاں ہو گیا ہے۔ کیوں اتنا چراغاں ہے، کیوں اتنی خوشبو ہے، اور یہ اتنی استقبال اور اتنا اہتمام کیوں ہے، اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ مدینے والے کا غلام آ رہا ہے، اس نے اپنی زندگی محبوب کے قدموں پہ گزاری ہے، محبوب کے طریقے پہ گزاری ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے غلاموں کتنا ہی سونا مقام ہو کہ جب بندہ مومن کی روح نکلے یہ سارے اہتمام ہوں۔ اور پھر آقا کریم نے منافق کے والے سے بھی فرمایا کہ جب یہ منافق کی بدکار کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، سَيَقُولُ،
آسمان کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، بدبو تو پہلے تھی، اب جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے تو حدیث کے الفاظ ہیں سَيَقُولُ فلان ابن فلان کیت و کیت، فرمایا یہ وہ ہے جو فلاں فلاں عمل کیا کرتا تھا، فرشتے اس کی روح کو لے کے ہم آ گئے ہیں۔ اب آگے سے فرشتے کہتے ہیں کدھر لے آئے اسے، اس کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے، جہاں تم اس کو لے کے آ رہے ہو تو پوری زندگی آوارہ گردی میں گزار دی ہے، اس نے تو خیال ہی نہیں کیا کہ میری روح کو نقصان ہو رہا ہے، اس نے تو خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں، اس نے تو خیال ہی نہیں کیا کہ یہ رب کی حدود ہے میں اس کو پامال کر رہا ہوں۔ فَيَقُولُونَ لَا مَرْحَبًا، اور میں اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی استقبال نہیں ہے، بلکہ فَيَرُدُّهُ إِلَىٰ أَسْفَلِ الْأَرْضِ، فرمایا اس کو زمین کے گڑوں میں کہیں نیچے پھینک دو، اس کو زمین کا جو کوئی سب سے نیچے درجے کا گڑا ہے اس میں پھینک دو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہے اللہ کی بندگی میں نہیں گزارے، منافقت میں گزارے ہیں، محبوب کی شریعت اور طریقت سے دور رہ کے گزارے ہیں، فرمایا اس کو اب کہیں پھینک دو۔ اب دیکھیں کتنا امتیاز ہے، جب روح ملی تھی تو ایک جیسی تھی، جسم ایک جیسا تھا، سسٹم ایک جیسا تھا، لیکن جب یہ جا رہا ہے تو اس کا اہتمام اور ہے اور اس کا اہتمام اور ہے، اور ایک شاعر کہتے ہیں نا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، خودی سے غافل نہ ہو کر اپنی پاسبانی، فرمایا اپنے آپ سے غافل نہ ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، فرمایا یہ یاد رکھ اللہ کریم نے جو تیرے اندر روح رکھی ہے اس کا مسکن بہت بڑا ہے، فرمایا جب تیری آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہ روح رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتی ہے، جب بندہ سوتا ہے تو یہ روح جا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، جب بندہ روتا ہے تو یہ روح جا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، جب بندے کا انتقال کا وقت آتا ہے تو یہ روح جا کے رب کے عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ یار جو روح سجدہ کرتی رہے، آنکھیں بند ہوں ہماری تو روح سجدے کرے، تو جب ہماری آنکھیں کھلی ہوں پھر ہم اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ مل کر رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے ایک ستارہ آستانہ کہ تو کوئی عام نہیں بلکہ تو بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دل ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اگر یہ ٹھیک ہوگا تو سارے معاملات ٹھیک رہیں گے، اگر یہ خراب ہو جائے گا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، روحانی لحاظ سے، روح کے لحاظ سے، جس طرح جسم کے لحاظ سے اگر دل بیمار ہو تو سارے اعضاء بیمار پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اگر روح کے لحاظ سے اس تک اگر روحانیت نہیں پہنچے گی تو یہ بیمار ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور ان دلوں کو زنگ کو دور کیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں وما جلاؤ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کی جلا، ان کی روشنی، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا جائے، اور وکثرت تلاوت القرآن، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ فرمایا ان اعمال کی وجہ سے اللہ کریم نے چاہا تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، اللہ کریم روح کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی اور روح کی طہارت نصیب فرمائے اور دلوں کو محبوب کے نور سے منور اور روشن فرمائے۔